یونیورسٹی کا وہ آخری دن تھا۔ میں ہارون ملک اس وقت کے سب سے مقبول لڑکوں میں شمار ہوتا تھا، ذہین، خوش لباس اور انا کا پیکر، اور وہ عائشہ باحجاب، سنجیدہ، عزت دار اور ایک نظریاتی لڑکی۔ ہماری راہیں مختلف تھیں، مگر ایک دن سب کے سامنے میرے مذاق پر اس کا وہ تھپڑ، جی ہاں، سب کے سامنے ایک لڑکی نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا ذلت کا دن بن گیا۔ دوست ہنسے، لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، میری انا مجروح ہوئی۔ اس دن میں نے قسم کھائی کہ ایک دن یہ لڑکی میرے قدموں میں ہوگی، میں بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا۔ سالوں بعد قسمت نے وہ موقع میرے ہاتھ میں دے دیا۔ عائشہ کے والد کی فیکٹری دیوالیہ ہوئی، حالات بدتر سے بدتر ہو گئے۔ ایک دن میرے والد میرے پاس آئے، ہارون، عائشہ کا رشتہ ہے، وہ لڑکی بہت شریف ہے، مشکل میں ہے، تو چاہے تو۔ میں نے فوراً حامی کر لی، ہنسا اور دل میں بولا، آخرکار وہ میرے گھر خود چل کر آئی ہے۔ اب میں اسے دکھاؤں گا کہ تھپڑ کا جواب کیا ہوتا ہے۔ شادی سادگی سے ہوئی۔ وہ سفید جوڑے میں شرمائی سی میرے سامنے بیٹھی تھی، میں اندر ہی اندر ہنس رہا تھا۔ اب کھیل شروع ہوتا ہے۔ میں نے شادی کی پہلی رات اسے ذلیل کرنا شروع کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں بہت پارسا ہو، آج میرے نکاح میں ہو اور میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں نے بدزبانی کی، بدتمیزی کی، اس کے کپڑے پھینکے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ میرا بدلہ ہے اس تھپڑ کا۔ وہ خاموش رہی، سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں صرف ایک جملہ کہا، یہ سب میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گیا، مگر میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ میں مرد ہوں، مجھے نرم نہیں ہونا۔ اگلے دنوں میں اس پر پہاڑ توڑ دیے۔ اسے کھانا وقت پر نہ دیتا، رات کو سونے نہ دیتا، شوہر ہوتے ہوئے بھی اس سے اجنبیوں جیسا سلوک کرتا۔ اس کی ہر چیز پر پابندی، ہر بات پر طنز، ہر لفظ پر سخت، اور وہ صرف سجدوں میں روتی، خاموشی سے برداشت کرتی اور بار بار وہی جملہ دہراتی، میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایک دن میری ماں میرے پاس آئی، ہارون بیٹا، یہ لڑکی بہت صابر ہے، تو کیوں اسے یوں ستا رہا ہے؟ کبھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ، ایک بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر، تو بھی بدل جائے گا۔ میں نے تن سے کہا، امی، یہ وہی ہے جس نے میرے مرد ہونے کی توہین کی تھی۔ ماں نے صرف اتنا کہا، اور اگر اللہ نے تیرا حساب شروع کر دیا تو کیا تو اس کے انصاف کو بھول گیا؟ اسی رات کو جملہ پھر گونجا، میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایک رات شدید بارش میں ہم گھر لوٹ رہے تھے، گاڑی بے قابو ہوئی اور درخت سے جا ٹکرائی۔ میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، سر میں چوٹ آئی، میں تکلیف میں چیخ رہا تھا، اور جو مجھے ہسپتال لے کر بھاگی، عائشہ۔ میں ہوش میں آیا تو وہ میرے پاس بیٹھی، 2 دن میرے ساتھ رہی، میری تیمارداری کی اور بغیر کسی شکایت کے سارا وقت میری خدمت کرتی رہی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، عائشہ، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ میں نے تمہارے ساتھ تو ظلم کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر سکون، کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ انصاف کرتا ہے۔ میں بندوں سے نہیں، رب سے ڈرتی ہوں۔ میں نے اس رات بہت رویا، سجدے میں گر کر کہا، یا رب، میں نے ظلم کیا، میں نے اپنی بیوی کو صرف انا کی تسکین کے لیے استعمال کیا، مجھے معاف کر دے، مجھے بدل دے۔ میری دنیا اندھیرا تھی مگر اس کی دعاؤں نے روشنی کی کرنیں پھینکتی تھیں۔ میں نے اگلی صبح اس کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑے، عائشہ، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں، تو چاہے تو چھوڑ سکتی ہے مجھے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا، جب رب کے لیے میں نے ظلم برداشت کیا، اسی نے تیرا دل بدل دیا، میں نے تجھ سے نہیں، رب سے رشتہ جوڑا تھا۔ آج وہی گھر جنت ہے، میں اس کی ہر دعا کا اثر اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ عائشہ، آپ میری محبت ہے، میری روح ہے، میرا فخر ہے۔ اور ہاں، میں نے اسی تھپڑ والی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جو میں نے برسوں سے موبائل میں رکھی تھی، کیونکہ وہ اب میری عزت ہے۔ یہ کہانی ان مردوں کے لیے ہے جو انا میں برباد ہو جاتے ہیں، عورت کو کمزور سمجھتے ہیں اور ظلم کو حق سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انتقام محبت کو مار دیتا ہے مگر صبر محبت پیدا کرتا ہے۔ جو لڑکی اللہ سے ڈرتی ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتی۔ اللہ دیر کرتا ہے اندھیر کی۔ معافی مانگنا کمزوری نہیں، مردانگی ہے۔